السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں فنائے جنون بائی مرہا راجپوت ایپیسوڈ 9۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں۔ ساتھ ہی مجھے یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کس کنٹری سے میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلیں اب ہم اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ منظر ہے سیاہ حویلی کا، جہاں یاسمین بیگم صوفے پہ بیٹھی کب سے لگاتار آنسو بہا رہی تھی اور ابدار صاحب انہیں دلاسا دینے کی پوری کوشش کر رہے تھے، اور پاس ہی افسردہ کھڑی مشائم بھی انہیں اس حالت میں دیکھ کر بے تحاشا فکر مند ہوئی۔ یاسمین بیگم کو بری طرح روتے دیکھ اسے بھی رونا آ گیا تو خاموش آنسو بہاتی مشائم ڈرتے ڈرتے قدم اٹھا کر ان کے پاس آتی انہیں حوصلہ دینے کے لیے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ تب اسی وقت اسی رفتار سے مڑ کر زہرخندی سے اس کی طرف دیکھتے یاسمین بیگم نے اس کا ہاتھ پھینکنے والے انداز اپنے کندھے سے دور کیا۔ اس دوران ایک شاندار جھٹکا لگنے پر مشائم ایک دم سے لڑکھڑاتے قدموں سے تھوڑا پیچھے کی جانب ہوئی، لیکن گری نہیں۔ وہ جلدی خود کو سنبھال گئی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے لڑکی، کچھ نہیں لگتی تو ہماری۔ کیسی منحوس لڑکی ہے تو میرے گھر میں قدم رکھتے ہی اتنی بڑی مصیبت اور پریشانی لے آئی۔ چیخ چیخ کر بولتی یاسمین بیگم اپنے آپے سے باہر ہوئی تو ابدار صاحب نے انہیں خاموش رہنے کا کہا۔ دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ دن کا سارا غصہ وہ آج اس پر چیخ و پکار کی صورت میں اتارنے لگی۔ اسی لمحے مشائم کا پورا چہرہ آنسو سے تر ہوا۔ ان کے چلا چلا کر بولنے پر تو مشائم کے جسم میں کرنٹ ہی لگ گئی۔ پانی سے بھری آنکھیں اٹھا کر کانپتے وجود سے اپنی انگلیوں میں اپنے دوپٹے کو مروڑتے اس نے ایک نظر ان پر ڈالی جب ابدار صاحب نے اسے بے بسی بھری نظروں سے کمرے میں جانے کا کہا۔ اسی وقت مشائم اپنے گال پر بہتے آنسو کو رگڑتی مزید ان کی جلی کٹی باتیں سنے بغیر وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کا راستہ طے کرتی سیکنڈ فلور کے آخری کمرے میں جاتی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ دروازے کو بند کرتے اس کے رونے میں اضافہ ہوا۔ اب سسکیوں کی وہ جگہ ہچکیوں نے لے لی تو وہ ہولے ہولے قدم اٹھا کر چلتی ہوئی ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنے آنسو سے بھیگے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بلک بلک کر رو رہی تھی جب دیکھتے ہی دیکھتے وہ نم آنکھوں سے پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی ایک دم سے پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ بلند آواز میں ہنستے وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوئی۔ پھر جب تک اس کے چہرے پر بہتے آنسو خشک نہیں ہو گئے اس نے ہنسنا نہیں چھوڑا۔ وہ کیوں ہنس رہی تھی، وہ کس پر ہنس رہی تھی، یا پھر وہ خود پر اور اپنی حالت پر قہقہا لگا رہی تھی؟ اس کی ہنسی میں بھی ایک غم چھپا تھا۔ جب ہنستے ہنستے اچانک سے ایک دم وہ بالکل خاموش ہوئی اور جذبات سے عاری چہرے سے وہ خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہوا، اس کی آنکھوں میں دکھ چھلکنے لگا، مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی، چہرے کی رونق غائب ہوئی تو اس کا چہرہ ایک پل کے لیے ہولناک منظر بیان کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر کس قدر درد تھا کوئی دیکھ کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مشائم نے ایک جھٹکے سے اپنا دوپٹہ اتارتے بیڈ پر جھٹکا اور ڈریسنگ پر اپنے دونوں ہاتھوں کا وزن ڈالتے وہ شیشے میں اپنی ہی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گئی۔ صحیح کہا تھا تم نے یاسمین بیگم، میں اپنے منحوس قدم اس گھر میں لائی ہوں جو صرف تمہیں رلائیں گے، تڑپائیں گے اور برباد کر دیں گے۔ غضبناک لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولتے مشائم نے اپنے ناک کی نتنوں کو پھلاتے ماتھے پر پڑتے بالوں کو دیکھا۔ رو گی تم یاسمین بیگم، میں رلاؤں گی تمہیں بالکل اسی طرح جس طرح تم نے مجھے رلایا۔ ابھی تو میں نے کچھ نہیں کیا اور تمہیں اتنا رونا پڑ گیا تو سوچو جب میں کچھ کروں گی تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ بے تاثر چہرے پر تیکھی مسکراہٹ لاتی وہ اپنی نگاہوں میں پوری طرح غرق ہو گئی۔ زرلین شاہ کو تو تم نے مار دیا لیکن مشائم خان کو تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکو گی۔ بہت معصوم سمجھا تھا زرلین شاہ نے اپنی ساس کو، لیکن اب یہ بہو اسی ساس کو دن میں تارے دکھائے گی۔ تم سوچو گی مشائم کون ہے مگر تمہاری سوچ زرلین شاہ تک نہیں پہنچ پائے گی۔ تم نے مجھے مار دیا تو کیا میں مر گئی؟ تمسخرانہ انداز میں بولتے اس نے ہنکارا بھرا۔ زرلین شاہ کو تو ہرا دیا مگر مشائم خان کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے۔ تمہارے ہی گھر رہ کر میں نے تباہی نہ مچائی تو میرا نام بھی زرلین شاہ نہیں۔ لوٹ آئی ہے زرلین شاہ مشائم خان بن کر جو تم سے تمہارا سب کچھ اب چھین لے گی۔ کل تمہارا دن تھا لیکن آج میرا دن ہے۔ اب جو تباہی اور دراڑ میں تمہارے گھر میں ڈالوں گی اسے تاریخ یاد رکھے گی۔ زرلین شاہ تو رشتوں میں جذباتی اور بیوقوف تھی جو تمہاری چالوں کو نہ سمجھ سکی، مگر مشائم خان میں نہ تو جذبات رہے ہیں اور نہ ہی وہ اتنی کم عقل ہے۔ ہنس لیا تم نے جتنا بھی ہنسنا تھا، اب صرف تم رو گی۔ ہر دن نکلنے والے سورج کے ساتھ میں تمہیں خون کے آنسو رلاؤں گی۔
مشائم کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو زور سے دبوچا اور اپنے دانتوں کو پیستے اپنے امڑتے غصے اور طیش کو قابو میں کیا، ورنہ اس کا بس نہ چلتا وہ انہی دانتوں کے نیچے شاسمین بیگم کو کچل دیتی۔ زرلین شاہ لوٹ آئی ہے میری پیاری ساسو ماں، لیکن کو تھوڑا لمبا کرتے وہ خاموش ہوئی۔ لیکن مشائم خان تمہارے ہی گھر رہ کر تمہارا ہی پتہ کاٹے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے۔ اب میں بالکل اس کہاوت کی طرح تمہاری آستین پر سانپ بن کر رہوں گی۔ مشائم نے اپنے اندر کا سارا غبار اپنی آنکھوں میں دیکھتے نکالا۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتی جب اسے نیچے ہال سے کافی آوازیں سنائی دینے لگی تو مشائم جلدی سے بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھاتی، اپنے چہرے کو نارمل کرتی، کمرے سے نکلتی نیچے کی جانب قدم بڑھا گئی۔ دوسری طرف بالا شاہ یونی کے باہر کھڑا اندر جانے کی ہر حد کوششوں میں تھا، لیکن وہاں کھڑی پولیس اسے اندر ہی جانے نہیں دے رہی تھی۔ کیوں روک رہے ہو مجھے؟ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کو؟ یہ یونی جس میں جانے سے تم لوگ مجھے روک رہے ہو، یہ میری یونی ہے اور تم لوگ مجھے ہی اندر نہیں جانے دے رہے ہو۔ حد ہوتی ہے، جانے دو مجھے، پیچھے ہٹو۔ بالا شاہ اپنے آپے سے باہر ہوتا بلند آواز میں چیختے ہوئے دہاڑا، لیکن افسر اسے اندر نہیں جانے دے رہے تھے۔ اندر خطرہ تھا اور وہ جان بوجھ کر کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ اتنی ہی دیر میں التمش صاحب اور چچا صاحب بھی آ گئے تو انہوں نے وہاں کا ماحول دیکھا۔ ہر طرف اندر باہر بس بھاگ دوڑ ہی ہو رہی تھی۔ چند اسٹوڈنٹ کو وہ اندر سے لائے بھی تھے جو انتہائی زخمی تھے۔ دیکھیے آپ اندر نہیں جا سکتے، اندر خطرہ ہے، آپ بات کو سمجھیں، ہم آپ کو نہیں اندر جانے دے سکتے۔ پولیس افسر نے پروفیشنل انداز میں اسے مخصوص لائن سے پیچھے ہی رہنے کا بولا، لیکن بے اختیار ہوتے بالاج کا تو بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ اس افسر کو مار کر خود اندر چلا جاتا۔ میری بہن اندر ہے، وہ ایک لفظ پر زور دے کر بولتا گھررایا جب افسر نے اس کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے اپنی بہن کو بچانا ہے، مجھے اندر جانے دیں، ورنہ میری بہن کو کچھ ہوا نا تو میں آپ لوگوں کو زندہ زمین میں درگور کر دوں گا۔ بالا شاہ کے چہرے پر چٹانوں سی سختی اور اشتعال آیا۔ وہ کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح ان کی جانب لپکا۔ جب اسی وقت التمش صاحب نے اسے پیچھے سے اپنے قابو میں کرتے پرسکون رہنے کا کہا۔ بالا شاہ پرسکون ہو جاؤ، ٹھنڈے دماغ سے کام لو، چچا صاحب نے اسے آگ بگولا ہوتے دیکھتے کہا تو التمش صاحب اسے لیے سائڈ پر ہوئے۔ باہر پڑی لاشوں کو دیکھ کر بالا شاہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اسے یاد آیا نیہان اسے کہہ بھی رہی تھی وہ آج چھٹی کر لیتی ہے، پھر بالا شاہ نے کیوں اسے یونی بھیجا؟ اسے اس وقت خود پر بے تحاشا غصہ آیا۔ بابا نیہان اندر ہے، بابا میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بالا شاہ کی آنکھ سے گرم سیال بہتا اس کی داڑھی میں جذب ہوا تو وہ ہکلاتے ہوئے بولنے لگا، بالاج بیٹا پہلے پرسکون ہو جاؤ اور سوچو کیا کرنا چاہیے، کس راستے سے ہمیں اندر جانا چاہیے، اس راستے کے بارے میں سوچو، التمش صاحب نے اسے سنبھالتے سادہ لہجے میں کہا۔ تو اسی وقت بالا شاہ کے ذہن میں یونی کے بیک ڈور کا خیال آیا۔ بابا بیک ڈور، بابا ہمیں وہاں پر جانا چاہیے، بابا چلیں، ہم وہاں سے اندر جا سکتے ہیں، ہم نیہان کے پاس پہنچ سکتے ہیں، جلدی چلیں۔ بالا شاہ نے پرسوچ انداز میں سوچتے ہوئے بھاگنے والے انداز میں آگے کی جانب دوڑ لگا دی تو التمش اور چچا صاحب بھی اس کے پیچھے گئے۔ مشائم جیسے ہی سیڑھیوں سے اترتی نیچے ہال میں آئی، اس نے دیکھا زاویان نے اپنی باہوں میں کسی لڑکی کو اٹھایا ہوا تھا اور شہزل ملک اس لڑکی کے لیے انتہائی فکرمند دکھائی دینے لگا۔ زاویان نے فوراً سے فرسٹ فلور کے گیسٹ روم میں انٹر ہوتے اس بے ہوش ہوئی لڑکی کو بیڈ پر لٹایا تو شاسمین بیگم اور ابدار صاحب معاملے کو سمجھتے ہوئے اندر کمرے میں گئے اور شہزل پانی لینے کے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ بیٹا یہ کون ہے؟ زاویان کسے گھر لے آئے ہو؟ مشائم بھی اندر گئی تو شاسمین بیگم تشویش سے زاویان کو دیکھتی باپردہ لڑکی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ پہلے تو مشائم کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کون ہے، لیکن وہ جیسے ہی اندر کی جانب ہوتی تھوڑی آگے کو ہوئی تو اس نے دیکھا وہ نیہان شاہ تھی، وہ زرلین کی بہن تھی، وہ اس کی بہن تھی، وہ اپنی بہن کو کیسے نہ پہچانتی۔ اسے دیکھتے ہی ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا بغیر کسی کا لحاظ کیے بغیر وہ فوراً سے جا کر اس سے لپٹ جائے، لیکن وہ اپنی یہ خواہش دل میں ہی دبا گئی۔ اسے ہر چیز میں جذباتی تھوڑی نہ ہونا تھا، اسے عقل سے کام لینا تھا۔ وہ اب زرلین شاہ نہیں مشائم خان تھی۔ زاویان نے ابھی کوئی جواب نہ دیا تو اتنی ہی دیر میں شہزل پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑے کمرے میں داخل ہوتا نیہان شاہ کے پاس آ بیٹھا۔ نیہان آنکھیں کھولو۔ زاویان نے پانی کے چند قطرے اپنے ہاتھ میں لیے اور شہزل نے بے بسی کے عالم میں نیہان کا ہاتھ پکڑتے رگڑتے کہا،
ایک ہاتھ میں پانی لیے دوسرے ہاتھ سے ایک لمحے سے پہلے اس کے نقاب کیے چہرے کو ڈھانپے، اسکارف کو پیچھے کیے وہ اس کے منہ پر پانی کے قطرے پھینک گیا۔ یکایک اس کا چہرہ دیکھتے ہی شہزل ملک جیسے اپنی جگہ پر سن ہو گیا۔ اس نے جتنا پیارا اسے امیجن کیا تھا اس سے کئی زیادہ پیاری تھی۔ اس کے چہرے کی ہر چیز پرفیکٹ تھی، گول گورا چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، کٹاؤ دار گلابی ہونٹ، چھوٹی سی تیکھی ناک، موٹے موٹے گال، کشادہ پیشانی، گھنی لمبی پلکیں، ہونٹوں کے نیچے دائیں جانب تل جو اس کی خوبصورتی کو مزید اجاگر کرنے کے لیے تھا۔ ایک پل میں شہزل ملک کو وہ کسی پرستان کی شہزادی ہی لگی۔ شاسمین بیگم نے جیسے ہی اس پردے کے پیچھے نیہان شاہ کی شکل دیکھی تو وہ غصے سے بھر ہی پڑی۔ تم دونوں شاہوں کی لڑکی کو یہاں کیوں لائے ہو؟ نیہان کے ارکالود چہرے کی جانب دیکھتی وہ تندہی سے بولی تو شہزل کا سکتہ ٹوٹا اور اس نے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ زاویان بار بار اس کے چہرے پر پانی پھینک کر اسے ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گیا۔ ماما، نیہان بے ہوش ہو گئی تھی، ہمیں اسے یہاں لانا پڑا، شہزل نے ٹھہراؤ سے بولتے انہیں حقیقت بتائی تو مزید بھڑکی۔ یہی لڑکی ملی تھی تم لوگوں کو؟ جانتے بھی ہو یہ شاہوں کی بیٹی ہے؟ مطلب تمہارے دشمنوں کی بیٹی ہے؟ شاسمین بیگم کوفت سے اسے دیکھتی زور زور سے بولتی اپنی بھڑاس نکالنے لگی۔ ماما پلیز اس وقت خاموش رہے، زاویان نے تنگ آ کر ان کی جانب دیکھتے کہا تو شاسمین بیگم کا منہ ہی ہوکوں کی طرح کھل گیا۔ نیہان کو تھوڑی تھوڑی ہوش آئی، اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھولتے ہی جس شخص کو اس نے اپنے سامنے دیکھا اس کے تو ایک پل کے لیے دوبارہ سے ہوش اڑے۔ وہ دیکھ رہی تھی اس کے سامنے زاویان ملک ہی موجود تھا جس کے چہرے پر اس کے لیے فکرمندی واضح تھی۔ ٹکر ٹکر نظروں سے زاویان کو دیکھتے اس نے بے خودی کے عالم میں اپنا ہاتھ اٹھا کر زاویان کے ہاتھ میں رکھا تو یہ منظر شہزل ملک کی آنکھوں سے جدا نہ رہ سکا۔ نیہان تم ٹھیک ہو نا؟ زاویان نے فوراً سے سوال کیا۔ نیہان نے اس کے سحر میں جھڑکتے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنے سر کو اسباب میں جنبش دی۔ جی اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زاویان کے چہرے پر اپنی بلو گرینش نگاہیں گاڑتی نیہان نے بہکے انداز میں کہا، لیکن اس کا یہ انداز نہ جانے کیوں شہزل کے دل میں جا لگا۔ پانی پینا ہے؟ اٹھو تھوڑا سا پانی پی لو۔ زاویان نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا تو شہزل نے اسے سہارا دیتے اٹھایا۔ پھر زاویان ملک نے جیسے ہی پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں کی جانب بڑھایا تو نیہان گلاس میں موجود زاویان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی پانی پینے لگی۔ یہ منظر سب سے زیادہ شاسمین بیگم کی آنکھوں میں چبھا جس کے دونوں بیٹے اس پر تو جیسے لٹو ہونے لگے تھے۔ گلاس کو اس کے ہونٹوں سے دور کرتے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا مگر غصے سے چور چور ہوتی شاسمین بیگم زاویان اور شہزل کا ہاتھ پکڑتی انہیں لیے باہر کی جانب بڑھی اور ابدار صاحب بھی ان کے پیچھے گئے۔ زاویان ملک کو خود سے دور جاتے دیکھ نیہان شاہ نے فقط اس وقت اس کے سحر سے نکلتے اپنے ڈوبتے دل کو سنبھالا تو دروازے کے پاس کھڑی مشائم اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیسا فیل کر رہی ہو اب؟ مشائم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اپنائیت سے پوچھا تو نیہان نے بلو گرینش نظریں اٹھا کر مشائم کی براؤن آنکھوں میں دیکھا۔ مشائم کا تو دل چاہ رہا تھا اسے کس کے اپنے گلے لگا لے۔ ٹھیک ہوں میں، فقط 3 لفظوں میں جواب دیتی وہ سوچنے لگی کہ یہ کون ہے کیونکہ اس نے نیوز یا اخبار بھی نہیں دیکھی تھی ورنہ اسے پتا ہوتا یہ لڑکی زاویان ملک کی بیوی کہلائی جاتی ہے۔ آپ کے پاس موبائل ہے؟ مجھے اپنے لالا سے بات کرنی ہے، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ نیہان کے ذہن میں اچانک سے بالادشاہ کا خیال آیا۔ جی آپ کر لیں بات۔ مشائم نے بیڈ پر ہی پڑا زاویان ملک کا موبائل اس کی جانب بڑھایا تو نیہان اجرت میں نمبر ڈائل کرتی بالادشاہ کو کال لگاتی اسے سیاہ حویلی میں اپنی موجودگی کے بارے میں بتاتی اسے وہاں سے لے جانے کے لیے کہہ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی ہارٹ بیٹ ابھی سے سلو ہونے لگی تھی۔ اگر وہ کچھ پل بھی مزید یہاں رہتی تو یقیناً اپنا اختیار کھو دیتی۔ دوسری جانب بالادشاہ بیک ڈور سے اندر جانے ہی والا تھا جب نیہان نے اسے کال کر کے بتا دیا کہ وہ ملک حویلی میں ہے اور اسے یہاں سے آ کر لے جایا جائے۔ تو بالادشاہ اپنے بابا کو اور چچا صاحب کو گھر جانے کا بولتا خود گاڑی میں بیٹھتا سیاہ حویلی کی جانب گاڑی بڑھا گیا۔ تیز رفتار میں گاڑی چلاتے ہوئے تقریباً 10 ہی منٹ میں سیاہ حویلی پہنچ گیا۔ طیش کے عالم میں گاڑی سے نکلتا بالادشاہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا حویلی کے اندر انٹر ہوتا، اپنی مٹھیوں کو دبوچتا اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سامنے ہی زاویان ملک کو اپنی فیملی کے ساتھ کھڑا دیکھ اس کا غصہ آگ کی صورت میں بھڑکا۔ کاٹ دار اور کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے وہ اپنے سرخ پڑتے چہرے سے اپنے دانت سا پیستا، اپنی مٹھیوں کو مکے کی صورت دیتا، اشتعال کی ڈگ بھرتا، تیز تیز قدم اٹھاتا زاویان ملک کے پاس آتے ہی اس کے کالر کو مٹھیوں میں جھنجھوڑ گیا۔ زاویان ملک میری بہن کہاں ہے؟ دل خراش لہجے میں بولتا وہ اس کی سرمئی نگاہوں میں اپنی خون برساتی نگاہیں ڈال کر پوچھتا۔ اگلے ہی پل زاویان ملک کو بھی غصے کی لپیٹ میں لے گیا۔ تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تجھ سے، میری بہن کہاں ہے؟ جلدی بتا۔
बालाशाह के चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती आई तो वो बुलंद आवाज़ में दहाड़ते बोला, कॉलर छोड़ मेरा बालाज। जावियान मलिक नरमी का मुजाहरा करते आरामदा लहजे में बोला। तो बालाशाह ने अपनी पकड़ और मजबूत की। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन को सियाह हवेली लाने की? एक एक लफ्ज़ पर जोर देते गुर्रा गुर्रा कर बोलते उसके जबड़े तने और आंखें सुर्ख अंगारा हो गई। जिसे देख शहजल और अब्दार साहब आगे बढ़े, मगर जावियान ने उन्हें रुक जाने का कहा। हद में रहकर बात कर, औकात मत भूल अपनी। ज़ावियान अपने हाथ पीछे कमर पर बांधता बेहद सर्द बर्फीले लहजे में इत्मीनान से बोला। तो बालाज ने कीनतोज़ नज़रों से उसे देखा। फिर इतनी आवाज़ें हॉल से आने की वजह से मशायम और नेहान बाहर की जानिब भागी। औकात की बात कर रहा है ना? औकात तो अब मैं तुझे तेरी याद करवाऊंगा। बालाशाह ने तर्क कर बोलते उसे समझने का मौका दिए बगैर उसके मुंह पर एक शानदार मुक्का मारा तो हॉल में एकदम से गहरा सन्नाटा छाया और नेहान ने यह मंजर देखते ही अपने खुले मुंह पर हाथ रखा, जबकि बेयकीनी से फैली जावियान मलिक की आंखें जो एकदम चौकी चौकी ही तो थी। जावियान मलिक थोड़ा पीछे की जानिब हुआ। एक गजबनाक थप्पड़ पड़ने की वजह से उसने सुर्ख पड़ते चेहरे पर हाथ रखते अगले ही लम्हे अपना आग बरसाता चेहरा उठाकर काटदार नज़र से गुस्से से फूले चेहरे से बालाशाह को देखा। जावियान मलिक अपने आपे से बाहर होता किसी भपरे हुए शेर की तरह उसकी जानिब बढ़ा तो इससे पहले ही वहाँ खड़ी आंसू बहाती नेहान शाह फौरन से उनके दरमियान में आती हायल हुई। बालाशाह को देखकर मशायम की आंखें खुद नम होने लगी। कितनी देर बाद वो उन सबको देख रही थी। लाला लाला रुक जाए। जावियान को अपनी जानिब आता देख बालाज भी आगे बढ़ा। जब नेहान शाह ने उसके सीने पर हाथ रखते उसे वहीं रुक जाने का कहा। उसने सारी बात उन्हें नहीं बताई थी, इसलिए बालाशाह को यही लगा कि वो लोग उसकी बहन को उठा लाए हैं। नेहान तुम पीछे हट जाओ, मैं आज इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को अपने घर लाने की? बालाशाह तो अपने हवासों में ही नहीं लग रहा था। जब नेहान ने बमुश्किल उसे संभालते जावियान की जानिब जाने से रोका। लाला मैं बेहोश हो गई थी। लाला उन लोगों ने मुझे बचाया है, इन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाई है। शहजल ने मुझे यूनी से बाहर निकाला और ये हमें महफूज तरीके से घर लेकर आए। ने आसान लफ्ज़ों में जावियान की जानिब इशारा करते बालाज शाह को सारी बात बताई। बालाज की तो आंखें खुली की खुली ही रह गई। आज आपकी बहन सिर्फ इन लोगों की वजह से आपके सामने है। इन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाई है और आप इन्हें मार रहे हैं। नेहान दबे दबे लहजे में घुर्रा कर बोली तो बालाशाह ने नादान नज़र से जावियान मलिक और शहजल मलिक की जानिब देखा। नेहान की बात सुनते उसका गुस्सा उसी वक्त झाग बनकर बैठा तो बालाशाह ने फ़ौरन से नेहान शाह को अपने सीने में दबोचा और सामने खड़े जावियान की जानिब देखा, जिसके होठ के पास से खून रसने लगा था। जिसे देखते मशायम दौड़ती हुई उसके पास आती अपने दुपट्टे से उसका खून साफ करने लगी। बालाशाह की नज़र अब उससे हटकर उस लड़की पर पड़ी जिसे उसने न्यूज़ चैनल पर भी देखा था, जहां वो बता रहे थे कि जावियान मलिक ने निकाह कर लिया है। और इस बात को उसने इतना सीरियस ना लिया क्योंकि वो जानता था जावियान मलिक कभी भी किसी और से निकाह नहीं करेगा। वो ज़रीन शाह की जगह किसी और को नहीं देगा। लेकिन अब मशायम को अपने सामने और जावियान के करीब खड़ा देख बालाशाह के तो चारों खाने चिट हो गए और उससे 400 वोल्ट का झटका लगा। उसने बेयकीनी भरी नज़र उन दोनों पर डाली। मशायम बड़े प्यार से अपने दुपट्टे की मदद से उसके होठ से रास्ता खून साफ कर रही थी और जावियान ने उसे रोका भी नहीं। ये लड़की कौन है? बालाशाह ने उन दोनों की जानिब देखते थोड़े बुझे हुए लहजे में पूछा। इसे ज़रा उम्मीद नहीं थी कि जावियान ने यकीनन निकाह कर लिया होगा। उसकी सोच के मुताबिक अगर उसे जरलीन शाह से इतनी ही मोहब्बत थी तो वो कभी निकाह ना करता, कभी भी जरलीन शाह की जगह किसी और को ना देता। बालाज ने नासमझी से पूछा तो शास्मिन बेगम के मद्धम पड़े चेहरे पर एकदम से शैतानी चमक आई और इससे पहले जावियान जवाब देता वो खुद ही बोल पड़ी, मेरी बहू है ये, मतलब जावियान मलिक की बीवी मशायम खान। तेज़ और बुलंद लहजे में बोलते शास्मिन बेगम ने बालाज शाह के साकित चेहरे को देखते नकाहत से कहा। बालाज को एक और झटका लगा, लेकिन अब सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि नेहान शाह को भी 400 वोल्ट का झटका लगा। वो जावियान मलिक से एक तरफा मोहब्बत करती थी और वो ये कैसे सुन सकती थी कि वो किसी और से निकाह कर ले? ये उसकी बर्दाश्त से बाहर था। या तो वो उसकी बहन का होता या फिर किसी का ना होता। उसने तो अपनी बहन के लिए अपनी मोहब्बत तक को कुर्बान कर दिया और वो जावियान मलिक किसी और से ही निकाह कर बैठा। तो तूने आखिर निकाह कर ही लिया जावियान मलिक, दिखा दी अपनी औकात। बाला सुलगते और तीखे लहजे में बोलता उस पर तंज कर गया। उन दोनों को ही बुरा लगा था जावियान के निकाह के बारे में सुनकर। औकात तो तूने अपनी दिखाई थी उस दिन मीडिया वालों को मेरे कैसल में भेजकर। उसके ऐन मुताबिक जावियान मलिक भी अपनी नाक की नथनी फुलाता सुलगता हुआ बोला तो मशायम ने चौंक कर जावियान की जानिब देखा।
میڈیا والوں کو تو مشائم نے بھیجا تھا تاکہ وہ دھوکے سے ہی صحیح مگر زاویان ملک سے نکاح تو کر سکے، لیکن یہاں وہ قصوروار بالا شاہ کو ٹھہرا رہا تھا۔ کیا میں نے میڈیا والوں کو بھیجا؟ کہیں تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ بالا شاہ حیران ہوتا چڑھ کر بولا تو زاویان نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اچھا، اور تجھے کیا لگتا ہے تو جھوٹ بولے گا اور میں مان لوں گا؟ اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے زاویہ نے اپنی سرسری آنکھیں گھمائی تو اسی لمحے بہت ضبط کرنے کے باوجود بھی نیہان کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی۔ تو جانتا ہے زاویان ملک، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اب کی بار اس کا لہجہ بے تحاشا سرد اور سخت ہوا۔ بالاج تیرے علاوہ میری دشمنی ابھی تک تو کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ زاویان ملک نہ جانے کیا اسے باور کروانا چاہتا تھا۔ بالا شاہ کا سنجیدہ چہرہ پھر سے اشتعال سے بھر گیا۔ تو تیرا مطلب ہے یہ سب اتنی گھٹیا حرکت میں نے کی ہے؟ اس کے ماتھے پر ان گنت بل پڑے اور بالاج نے 2 قدم طیش کے عالم میں آگے کی جانب بڑھائے، جب نیہان نے فوراً سے بالاج کے سینے پر اپنے ہاتھوں کا وزن ڈالتے اسے آگے بڑھنے سے روکا۔ لالا، مجھے گھر جانا ہے، لالا پلیز مجھے گھر لے چلیں۔ معاملے کو پھر سے بگڑتے دیکھ نیہان نے التجاؤ بھری نظروں سے بالاج شاہ کو دیکھتے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تو نیہان کی حالت دیکھتے بالاج نے جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ آخری دفعہ بول رہا ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، باقی تجھے جو سمجھنا ہے تو سمجھ۔ ہذیانی انداز میں بولتے وہ نیہان کو اپنے ساتھ لیے مڑنے لگا، جب دوبارہ سے اس نے زاویان کی جانب دیکھتے بولنے کے لیے اپنے ہونٹ کھولے۔ اور بہت بہت مبارک ہو تجھے نکاح کی۔ یہ گڈ نیوز سن کر مجھے بہت برا بھی لگا، اور جب مجھے برا لگتا ہے تو جانتا ہے کیا ہوتا ہے۔ بالا شاہ اسے دھمکی دیتے اسی وقت مڑ گیا۔ زاویان ملک اپنی دبوچی مٹھیوں کو کھولتا عجلت میں اس کی جانب بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی اسے شہزل نے بازو سے پکڑتے روک لیا۔ زاویان بالاج کو اچھے سے جانتا تھا، اسے جب کبھی بھی برا لگتا تھا وہ پھر اس برا لگوانے والے کو بھی اتنا ہی برا لگواتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ اسے برا لگوانے کے چکر میں شنایا کو تکلیف نہ دے دے۔ وہاں سے نکلتے وہ 20 منٹ کا راستہ طے کرنے کے بعد سفید حویلی آ گئے۔ دھڑلے سے فرنٹ ڈور کھول کر بند کرتے وہ کافی غصے میں دکھائی دینے لگا۔ یہ بات بالا شاہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ زاویان ملک نے نکاح کر لیا۔ اشتعال کے ٹک لیتا وہ ہال میں داخل ہوتا، اپنے سرخ پڑتے چہرے سے اپنے غصے کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ بھابھی، آپ کو پتہ بھی ہے شنایا نے کیا کیا؟ اس نے جان بوجھ کر اوون میں اسٹیل کا برتن رکھا جس کی وجہ سے اوون پھٹ گیا، اور آپ بول رہی ہے خیر ہے، بچی ہے سمجھ جائے گی۔ ہال میں کھڑی چچی جان صوفے پر بیٹھی زہرا بیگم پر چیخ چیخ کر بھڑک رہی تھی۔ زہرا بیگم کو پتہ تو چل گیا تھا مگر انہوں نے شنایا کو کچھ نہیں کہا اور ملازموں سے کہہ کر وہ کچن کو صاف کروانے لگی۔ وہ پہلے ہی اتنے غصے میں گھر آیا تھا، پھر گھر آتے ہی اسے ایک اور نیوز سننے کو مل گئی جس کی وجہ سے اس کا غصہ آگ کے مانند بھڑکا، جیسے ان کی بات نے اس وقت جلتی پر تیلی کا کام کیا ہو۔ ماما، شنایا کہاں ہے؟ ان کے قریب پہنچتے وہ کھڑک لہجے میں بولا تو نیہان فوراً سے اس کے پاس آنے لگی۔ بیٹا، وہ سوئمنگ پول کی طرف گئی ہے۔ زہرا بیگم کو خود نہ سمجھ آئی کہ وہ اتنے غصے میں کیوں تھا، جبکہ نیہان نے اس کا بازو پکڑتے اسے اتنے غصے میں جانے سے روکا۔ لالا پلیز، اس میں شنایا کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ لالا، آپ سیاہ حویلی والوں سے ناراض ہے، پلیز لالا ان کا غصہ شنایا پر مت اتاریے گا۔ فریادی اور ملتجی لہجے میں بولتے نیہان نے بالاج شاہ کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے رونے والا منہ بناتے کہا، نیہان چھوڑ دو مجھے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا جیسا اس نے کیا ہے۔ اس کے لیے تو زرلین سب کچھ تھی، اس کے جانے کے بعد بھی اس نے بولا تھا وہ مر جائے گا، لیکن نہ ہی کسی سے نکاح کرے گا اور نہ ہی محبت۔ تو اب کہاں گئی اس کی ساری باتیں؟ کیوں وہ بدل گیا اتنی جلدی؟ نیہان، اس نے ساری حدیں پار کر دی ہیں، لیکن میں پھر بھی خاموش ہوں۔ مگر اب نہیں، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ بہت کچھ کر سکتا ہے تو میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ بالاج نے اپنے بازو کو نیہان کے ہاتھ سے چھڑوایا، لیکن غصے میں اس کے چہرے اور ماتھے کی ابھرتی رگیں نیہان کو نہ جانے کیوں خوف میں غرق کرنے لگی۔ پر وہ یہ کیوں بھول رہی تھی شنایا ملک سے وہ پنگا لینے جا رہا تھا، آسانی سے چھوڑتی تو وہ بھی نہیں تھی۔ اب تک میں خاموش تھا لیکن مزید نہیں۔ آخری الفاظ بولتے ہی اس نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے، جبکہ زہرا بیگم اور چچی جان کو تو سمجھ ہی نہ آئی کہ ہوا کیا ہے، تو ان کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے نیہان نے ساری بات ان کے گوش گزار کی۔ گارڈن سے گزرتا ہوا بالا شاہ سوئمنگ پول کی جانب بڑھا تو اس نے دیکھا شنایا ملک پول کے پاس اداس بیٹھی اپنی آدھی ٹانگوں کو پول کے پانی میں ڈبوئے ہوئے تھی۔ اسے اتنے سکون اور آرام میں دیکھ کر بالا شاہ کا میٹر اور زیادہ شارٹ ہوا۔ اسے وہ آرام کرنے کے لیے تو نہیں لایا تھا، وہ ونی میں آئی تھی، وہ اس کی رکھیل تھی، تو کیوں نہ وہ اس پر
اس پر پھر پورا حق جتاتا، پھر اگلے ہی لمحے تیش کے عالم میں بڑے بڑے قدم اٹھا کر اس کے قریب پہنچتے۔ بالاج شاہ نے اپنی آہنی گرفت سے اس کی کلائی پکڑتے، اسے بغیر سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک جھٹکے میں اپنی طرف کھینچ کر کھڑا کرتے، اگلے ہی پل اسے دیوار کے ساتھ پن کیا تو شنایا نے انجان نظر سے اس اچانک افتادگی پر بالاج شاہ کے غصے سے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ شنایا نے دیکھا وہ آج حد سے زیادہ غصے میں دکھائی دے رہا تھا، اس کے چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح تھیں، سبز ناریں باہر آنے کو تیار تھی، ماتھے پر ان گنت بل تھے، ایبرو غصے کی گواہی دینے کے لیے آنکھوں پر گری ہوئی تھی، ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ یہ کیا حرکت ہے بالاج شاہ، دور ہٹے مجھ سے۔ بالاج شاہ نے اس کے فرار کے سارے راستے بند کرتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں جانب دیوار پر ٹکا لیے تو شنایا نے اپنی ناک کو پھلاتے چباتے ہوئے کہا، تم نے میرا کمرہ جلا دیا۔ بالاج شاہ نے بات کا آغاز اپنے کمرے سے کیا، کیونکہ ابھی اس نے اس بارے میں بھی اس سے بات نہیں کی تھی، لیکن شنایا نے ایسا تاثر دیا جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ ہاں میں نے جلایا تھا، وہ بھی بدلہ لینے کے لیے۔ بالاج شاہ کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بنا ڈرے بولی تو اس کی دیرہ دلیری پر اس کے جبڑے مزید تنے۔ تم نے پورے گاؤں کی عورتوں کے سامنے میری عزت بھی خراب کی۔ دیوار پر موجود اپنے ہاتھوں پر وزن ڈالتا وہ چباتے ہوئے بولا تو شنایا نے ہنکارا بھرتے اپنی آنکھیں گھمائی۔ عزت ہوتی تو خراب کرتی نا۔ شنایا کا لاپرواہ انداز میں جواب دینا بالاج شاہ کو بے قابو کرتا غصے سے چور چور کر گیا، لیکن وہ جلد ہی خود پر ضبط کرتا اگلے سوال کی جانب متوجہ ہوا، تم نے اوون میں جان بوجھ کر اسٹیل کا برتن رکھا؟ اس بار بالاج شاہ نے اپنا ایک ہاتھ دیوار سے ہٹا کر اس کے بازو پر رکھتے کچلنے کا ارادہ رکھا۔ جی ہاں صحیح بول رہے ہیں آپ، میں نے سب کچھ جان بوجھ کر کیا۔ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے اس نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیے تو بالاج شاہ نے خون برساتی نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے بازو پر اپنی گرفت تیز کی تو شنایا کے چہرے کے تاثرات دفعتاً بدلے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ بھول کیوں جاتی ہو تم اس گھر میں کس حیثیت سے آئی ہو؟ اپنی براؤن آنکھیں اس کی وی ہیزل آنکھوں میں گاڑتے بالاج شاہ نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا، آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ میں خود نہیں آئی بلکہ زبردستی لائی گئی ہوں؟ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولتی وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب دیکھ کر تھوڑا تذبذب کا بھی شکار ہوئی، مگر جلد ہی خود کو کمپوز کر گئی۔ زبردستی کی ہی صحیح، مگر تم ولی میں آئی ہو اور تم اچھے سے جانتی ہو ولی میں آئی لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ بولتے ہوئے بالاج کا چہرہ شنایا کے چہرے کے اتنا قریب ہو گیا کہ بالاج شاہ کی تیز بھری سانسیں آسانی سے شنایا کے چہرے پر پڑتی اس کے چہرے کی جلد کو جھلسانے لگی۔ میں ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں جو ڈر جاتی ہیں، خاموش ہو جاتی ہیں، میں شنایا ملک ہوں، اگر آپ مجھے اینٹ مارو گے تو اس کا جواب میں پتھر سے دوں گی۔ شنایا کا انداز اور اس کا تاثر ایک پل کے لیے بے حد سنجیدہ اور سرد ہوا۔ میں بھی بالاج شاہ ہوں، تم پتھر مارو گی تو میں پورا آسمان تم پر گرا دوں گا۔ اس کی ہی ٹون میں بولتے بالاج شاہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب کر گیا تو شنایا کشمکش کا شکار ہوتی اپنی نظروں کا مرکز بدلنے لگی، دور رہ کر بات کریں مجھ سے۔ اس کی آنکھوں سے نظر چراتی اور بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولتی اپنی انگلیوں کو مروڑنے لگی تو اس کی نروسنس دیکھ کر بالاج شاہ کافی پرسکون ہوا، یہی نارمل چہرہ یہی تو دیکھنا تھا اسے شنایا ملک کا، کیوں برداشت نہیں ہو رہا؟ بالاج شاہ کا چہرہ اس کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ تھوڑا سا بھی آگے ہونے کی صورت میں اس کا چہرہ اس کے چہرے سے ٹکرا سکتا تھا۔ میری اتنی سی قربت میں تم لال پیلی ہو گئی، میری شدتوں میں تمہارا کیا حال ہوگا؟ بالاج شاہ نے خود کو تھوڑا پرسکون ہوتا محسوس کیا، سختی اور مسرور کے ملے جلے انداز میں بولتا وہ شنایا کو چہرہ اٹھا کر ٹکر ٹکر دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ اگر آپ نے ایسا سوچا بھی نہ تو۔ شنایا نے اسی وقت بالاج شاہ کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے تھوڑے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے اسے خود سے دور ڈھکیلنے کی کوشش کی۔ بالاج شاہ اس سے تھوڑا دور ہوا تو شنایا اس کی جانب بڑھی، تو کیا کر لو گی تم؟ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے بالاج شاہ نے اپنے قدم پیچھے کی جانب لیے اور شنایا ملک نے آگے کو قدم لیے، جبکہ اس کے دونوں ہاتھ ابھی تک اس کے سینے پر ہی تھے۔ پھر دونوں قدم اٹھاتے ہوئے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ بالاج کی آنکھوں میں غصہ اور شرارے واضح تھے، جبکہ شنایا کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اپنی آنکھوں سے بالاج شاہ کو ہپنوٹائز کرتی وہ اسے پول کے قریب لاتی، ایک آخری سٹیپ پر اس کے سینے پر موجود اپنے ہاتھوں کا وزن ڈالتی اسے آگے کی جانب دھکا دے گئی۔ اس نے جیسے ہی اپنی نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھتے آگے کی جانب دھکا دیا تو اسی وقت بالاج شاہ نے اس کے گلے پر لٹکی دو ڈوریوں سے اسے پکڑتے اپنی جانب کھینچا، جس کی وجہ سے بالاج شاہ تو پانی میں گیا ہی گیا، ساتھ میں شنایا ملک بھی اپنی چال میں کامیاب ہوتی پانی میں ڈوب گئی۔
بالا شاہ پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کچھ ایسا ہی کرنے والی ہے، اس لیے عین وقت پر اس نے اس کی ڈوری کھینچی اور وہ دونوں ایک ساتھ پول میں گر پڑے۔ ان دونوں کے گرنے پر پانی کے چھلانگ کی آواز پیدا ہوئی اور بالا شاہ اگلے ہی لمحے بڑے رعب سے پانی کے اندر سے باہر نکلتا، اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتے، اپنے بالوں کو اپنے چہرے سے پیچھے کرتے۔ اسی وقت چہرے پر چٹانوں سے سختی لے آیا تو اپنے اوپر نیچے ہوتی سانسوں کا توازن صحیح کرتی شنایا جیسے ہی پانی میں اوپر کی جانب ہوتی، اپنے چہرے سے گیلی چپکی لٹوں کو پیچھے کرتی، اگلے ہی لمحے اپنے سامنے رعب دار شخصیت کے مالک کو دیکھتی بری طرح سے سلگتی بدمزہ ہوئی۔ اگلے ہی پل بالا شاہ اس کے قریب آیا اور اس کی کمر میں اپنے بازو حائل کرتا، اسے اپنے ساتھ لگاتا۔ کافی حد تک پرسکون ہوا، لیکن دوسری طرف اپنی اس حرکت سے وہ اس کا سکون چین سب غارت کر گیا۔ بالا شاہ کی شخصیت میں ایک عجیب ہی کشش تھی جو اس کے پاس آنے پر شنایا ملک گھبرانے لگتی تھی، اور اب بھی اس کا سانس رک چکا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ اب کیا کرے اور کہاں دیکھے، جبکہ بالا شاہ کی بے قابو ہوتی مسلسل نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے اس نے جلد ہی تنگ آ کر اپنی نظریں جھکائیں۔ بالا شاہ اس کی حالت سے محفوظ ہوتا اس کی پتلی کمر میں اپنی انگلیوں کو دھسانے لگا، مگر اس بار شنایا نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب نہ دیکھا۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ بالا شاہ کی جانب دیکھتی، جبکہ اس کا گیلا اور دل فریب سراپا ایک پل کے لیے بالا شاہ کو بھٹکا ہی گیا تھا، لیکن وہ یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہیں شنایا اس کی سنگت میں کمزور تو نہیں پڑتی۔ اگر ایسا تھا تو اسے اپنے دشمن کی کمزوری کو اچھے سے بھانپنا تھا، اور یقیناً یہی چیز اس کے بہت کام آنے والی تھی۔ شنایا کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی جان حلق میں ہی آ گئی ہو۔ اگلے ہی پل اس کی کمر پر اپنے گرم ہاتھ رکھتے بالا شاہ نے اسے ایک جھٹکے میں کھینچتے اسے اپنے ساتھ لگایا تو شنایا کا چہرہ اس کے چوڑے سینے کے ساتھ جا لگا۔ پھر اپنا ایک ہاتھ پانی سے باہر نکالتے اس کے چہرے پر چپکی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے اور شنایا کے دل کی دھڑکن کو فل اسپیڈ پر دوڑا گیا۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا جب اسی وقت اس نے شنایا کی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کیا، جبکہ شنایا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کر رہا تھا اور اسے کیا ہو رہا ہے، وہ اسے روک کیوں نہیں پا رہی۔ اپنا چہرہ تھوڑا سا اس کے چہرے پر جھکاتے اس کے بھیگے ہوئے چہرے کی جانب دیکھتے اس نے بولنے کے لیے اپنے ہونٹ کھولے، میری شدتیں اور گستاخیاں بہت جان لیوا ہے، تو آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار رکھنا۔ وہ اسرار لہجے میں بولتے بالا شاہ نے اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک مارتے اس کے کانوں سے دھواں نکالتے اسے خود سے آزاد کیا تو شنایا کا دل اس سے زیادہ تیز رفتار پکڑ گیا۔ جتنی گہری میری دشمنی ہے اس سے کہیں زیادہ گہرا میرا جنون ہے۔ ایک آخری بات اور نظر اس پر ڈالتے وہ اسی وقت مرتا تیرتا ہوا سوئمنگ پول سے باہر نکل گیا تو پیچھے شنایا کی دھڑکن ابھی تک نارمل نہ ہوئی۔ بالا شاہ وہاں سے چلا گیا جب اس نے خود کو اور اپنی حالت کو کوسا، کیوں اس سے بولا نہیں گیا، وہ اتنا کچھ سنا گیا، اور شنایا ملک بت بنی کھڑی رہی۔ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی اسٹڈی لیمپ کو جلائے وہ اپنے سامنے ٹیبل پر اپنی سیکرٹ ڈائری کھولے کچھ لکھنے کے ساتھ ساتھ ماضی کو سوچتی لگاتار آنسو بہا رہی تھی۔ ہر دفعہ کی طرح آج بھی اس کے آنسو اس ڈائری پر گر رہے تھے۔ ڈائری کا کوئی بھی صفحہ ایسا نہیں تھا جس پر اس کے قیمتی آنسو کے نشان نہ ہوتے۔ وہ سوچ رہی تھی اور قلم سے لکھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ ڈائری اس کی محبت کی گواہ تھی۔ وہ اپنا زاویان کے ساتھ گزرا ہر لمحہ اور وقت اس ڈائری میں لکھتی تھی۔ اس کی سوچ پھر سے منگنی والے دن پر چلی گئی۔ اسے یاد آیا اس کی وجہ سے منگنی بھی رک چکی تھی۔ ایک دم سے اسے اتنا گہرا صدمہ لگا تھا کہ اس نے پورا ہفتہ کسی سے بات بھی نہیں کی تھی۔ پہلی نظر میں اسے زاویان ملک سے پیار ہوا تھا اور اب اس کی حقیقت کو ہضم کرنا اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ شخص جسے وہ چاہتی تھی وہ اس کی ہی بہن کا منگیتر تھا۔ وہ آج اور بعد میں بھی اس کے سامنے رہ کر نیحان شاہ کے زخموں کو بھرنے کی بجائے ہمیشہ گہرا کیا کرے گا۔ اس کی طبیعت اس قدر خراب رہنے لگی تھی کہ وہ اب ترکی جانا چاہتی تھی، مگر بالا شاہ نے اس کی حالت کو دیکھتے اسے باہر بھیجنے کی بجائے یہیں رہ کر پڑھنے کو کہا۔ پھر مہینہ گزرنے کے بعد اس نے اپنی حالت کو بہتر کیا اور زرلین سے تھوڑی بہت بات بھی کی۔ وہ اپنی بہن کی خوشیاں کھا نہیں سکتی تھی، وہ تو اس پر اپنی محبت کو بھی قربان کر سکتی تھی، لیکن حالات ایسے نہیں رہے، وقت ایسا نہیں رہا، وہ تو پیچھے ہٹ گئی تھی
وہ زاویان کو اپنے دل سے نکالنے لگی، ان کی زندگی سے وہ خود بھی نکلنے لگی تھی، جب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی بہن کی خوشیاں کھا گئی۔ انہیں جب خبر ملی کہ زرلین شاہ مر چکی ہے، بس یہ آخری الفاظ تھے جو اس کے کانوں نے سنے تھے۔ اس دن کے بعد وہ زرلین کی موت کا قصوروار خود کو سمجھنے لگی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ خوش نہیں تھی۔ زاویان کو زرلین کے ساتھ دیکھ کر زرلین کو اس کی بہن کی ہی نظر لگ گئی، جو ان کی اتنی پیاری جوڑی میں درار آ گئی۔ زرلین مر گئی اور زاویان اکیلا رہ گیا۔ اپنی ڈائری پر آج والا منظر لکھتی، مسلسل آنسو بہاتی، سسی کرتی، ٹشو سے اپنی ناک پوچھنے لگی۔ جب اس کے کمرے کے پاس سے گزرتی شنایا ملک اس کے کمرے سے بسکنے کی آواز سنتی، تھوڑے کھلے دروازے سے اندر جھانکتی، بنا نوک کیے اسے روتا دیکھ کر اندر آ گئی۔ دوسری طرف زاویان ملک کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس کی برداشت کی حد ختم ہوئی تو وہ اسی وقت اپنی مٹھیوں کو دبوچے اشتعال کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا، تیز تیز قدم اٹھا کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا سیدھا جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ دڑام کی آواز سے دروازہ بند کرتے اس نے غصے سے پھولے چہرے سے نتنوں کو پھلاتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھنسائے۔ یہ سب تو نے ہی کیا ہے بالا شاہ، تیرے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ ابھی بھی ذمہ دار صرف اسے ہی سمجھ رہا تھا۔ جب بے خودی کے عالم میں بیڈ کے پاس آتے پاگل پن کا مظاہرہ کرتے، دماغ پر سوار ہوئے غصے کو اتارنے کے لیے اس نے پوری قوت سے بیڈ شیٹ کو بیڈ سے الگ کرتے زمین بوس کیا، پھر خون چھلکاتی آنکھوں سے ڈریسنگ کی جانب بڑھتے ہوئے شیشے میں اپنے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ نہیں بھول پاتا میں زرلین شاہ کو، میری دھڑکن ہے، اگر میں اسے بھول گیا تو کبھی جی نہیں پاؤں گا۔ تو نے سوچ بھی کیسے لی ہے بالا شاہ کہ میں زرلین کے ساتھ بے وفائی کروں گا؟ وہ میرے یہاں رہتی ہے۔ زاویان نے اپنے آپے سے باہر ہوتے شیشے میں دیکھتے لفظوں کو چباتے ہوئے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، اور دل میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ دغا بازی نہیں کی جاتی۔ گہرے پرسوچ لہجے میں بولتے زاویان ملک نے دیکھتے ہی دیکھتے ڈریسنگ سے اپنی مہنگی اور قیمتی پرفیوم اٹھا کر سیدھا ڈریسنگ کے شیشے پر دے ماری تو اسی وقت دل خراش آواز کا ارتعاش پیدا ہوا اور کرسیوں کی صورت میں بکھرتا آئینے ٹوٹ گیا۔ کچھ کرسیاں نیچے بکھرنے کے ساتھ اس کی جانب بھی آئے، مگر اس کے منہ سے سی کی آواز تک نہ نکلی۔ عشق ہے مجھے زرلین شاہ سے، وہ میرا پہلا اور آخری عشق ہے، نہ اس کی جگہ پہلے کسی نے لی تھی، نہ ہی اب کوئی لے گا۔ نہ جانے وہ چیخ چیخ کر بولتا، خود کو باور کروانا چاہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف سرخی نہیں تھی، جنون تھا، بے حد جنون، پاگل کر دینے والا جنون، فنا کر دینے والا جنون۔ ایک پل کے لیے اس کے ذہن میں وہ لمحے آئے جو اس نے مشائم کے ساتھ گزارے۔ اسے اس وقت ان لمحوں پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ بے رحم انسان تھا، وہ اس کے لیے کیسے رحم دل ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے لیے کیسے بہک سکتا ہے؟ وہ صرف زرلین شاہ کے لیے رحم دل تھا، اور زرلین کے علاوہ وہ کسی اور کے لیے نرم نہیں پڑ سکتا ہے۔ یہ سوچتے ہی اس نے بلند آواز میں چیختے ڈریسنگ پر ہاتھ مارتے اگلے ہی لمحے ساری چیزیں زمین بوس کی، اور اب صوفے کی جانب آتا وہ کشن کو اٹھا اٹھا کر نیچے پھینکنے لگا۔ پورے کمرے کی حالت وہ ستیہ ناش کر چکا تھا۔ جب دھیرے سے کلک کی آواز پر دروازہ کھلا اور مشائم خان ڈرتی ہوئی اندر داخل ہوئی، تو اسی پل زاویان نے اپنے آنکھ بگولا ہوتے چہرے سے دروازے کی جانب دیکھتے اپنے جبڑے بھیجے، چلی جاؤ یہاں سے۔ مشائم ابھی تک دروازے پر ہی کھڑی تھی جب زاویان ملک اپنے ضبط کو کھوتا اتنی تیز آواز میں چیختے ہوئے گھررایا کہ مشائم وہاں کھڑی کھڑی ہی کانپنے لگی۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ مشائم کو آگے کی جانب بڑھتے دیکھ زاویان ملک نے دوبارہ صفاقت سے دہاڑتے ہوئے تیز آواز میں کہا تو مشائم تھر تھر کانپنے لگی، لیکن اپنی تھوڑی بہت ہمت پھر بھی برقرار رکھی۔ سبھی جانتے تھے کہ زاویان ملک جب بھی غصے میں ہوتا تو کسی کی نہیں سنتا، اس لیے جب تک اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا کوئی بھی اسے چھیڑنے کی کوتاہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ غصے میں وہ نہ آؤ دیکھتا تھا اور نہ ہی تاؤ، بس اگلے بندے پر بھڑک جاتا تھا، اور یہ بات مشائم بہت اچھے سے جانتی تھی، مگر وہ اس کی اس عادت کو بدلنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے چہرے پر بے تحاشا معصومیت بکھیرتی وہ اس سے بات کرنے آ گئی۔ میں بیوی ہوں آپ کی، آپ مجھے کمرے سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ اپنے ساس کو حلق میں اٹکتا محسوس کرتی وہ مشکل بول ہی پڑی تو اس کے بڑے حق سے بیوی بولنے پر زاویان کا چہرہ مزید سرخ ہوتا شعلوں کی مانند بھڑکا۔ بیوی نہیں ہو تم میری، البتہ کچھ بھی نہیں لگتی تم میری، سمجھ گئی؟ ایک ایک لفظ کو چبا کر اور دانت پیس کر درستگی سے بولتے اگلے ہی لمحے وہ بگڑے تیوروں سے اسے دیکھتا تلخی کے عالم میں بھاری مردانہ قدم اٹھا کر اس کی جانب بڑھا، پھر فوراً سے پہلے اس کے بازو میں اپنے دونوں ہاتھ دبوچے یک دم سے اسے دیوار کے ساتھ پن کرتا شعلے برساتی نظروں سے گھورنے لگا۔
تو مشائم اپنا چہرہ مظلوموں والا بناتی، اپنے نچلا ہونٹ تھوڑا باہر نکالتی، اپنی سانسوں کا نظام ایک دم تیز کر گئی۔ میری زندگی میں میری ماں کے بعد اہمیت رکھنے والی ایک ہی عورت ہے، اور وہ ہے زرلین شاہ۔ کرخت مغرور مردانہ آواز میں بولتا زاویان ملک اسے آسان لفظوں میں بہت کچھ باور کروا گیا۔ تو ایک پل کے لیے اسے دل ہی دل میں سکون بھی ملا، لیکن اپنے چہرے پر وہ سکون نہیں بکھیر سکتی تھی، اس لیے بے حد معصوموں والا چہرہ بناتے اپنی براؤن نگاہیں اس کی سرمئی آنکھوں میں ڈال گئی۔ وہ میرا پیار، محبت، عشق، جنون سب کچھ ہے۔ اس کے بازو پر اپنی گرفت تیز کرتے ہوئے ہذیانی انداز میں بولتا اسے کینو توز نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن اسی لمحے مشائم کا چہرہ کافی حد تک ساکت ہوا اور اس کی آنکھیں ہلکی سی نم بھی۔ اور میں کہاں ہوں ان سب میں؟ مشائم نے رونی صورت بناتے جان بوجھ کر یہ سوال کیا، تاکہ اسے پتہ تو چل سکے کہ وہ مشائم خان کے بارے میں کیا فیل کرتا تھا۔ یکایک ایک پل کے لیے زاویان کے تاثرات ڈھیلے پڑے اور اسے اب تک مشائم کے ساتھ گزرا وقت یاد آیا۔ کیوں اس نے مشائم سے اتنی سافٹلی بات کی کہ وہ آج بڑے حق سے اس سے اپنا مقام پوچھنے لگی۔ کہیں نہیں ہو تم سے نکاح صرف میں نے پریشر اور ہمدردی میں کیا تھا۔ وہ سچائی سے بولا کیونکہ وہ اسے کسی امید میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کل کو مشائم اس کے لیے کچھ بھی فیل کرے اور اسے چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ تم صرف میرے نام سے منسوب ہو، میری زندگی یا دل سے نہیں۔ تلخ لہجے میں بولتے زاویان نے ضبط کے گھونٹ بھرتے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، تو اسی وقت مشائم کی آنکھ سے گرم سیال بہتا اس کے گال پر پھسلتا ہوا زمین بوس ہوا، لیکن اس کا یہ آنسو نہ جانے کیوں زاویان ملک کو زہر سے بھی برا لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی توجہ نہ دینے پر مشائم خود کو بے بس محسوس کرے۔ وہ اسے اپنی نظروں کی سرشاری نہیں بخشنا چاہتا تھا، پھر چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی دیکھتے زاویان کی مشائم کے بازو میں موجود گرفت تیز ہونے لگی، تو اسی وقت مشائم کے منہ سے سسکی نکلی، کیونکہ اس نے پوری قوت سے اس کا بازو دبوچ ڈالا تھا کہ اس کی انگلیاں اس کے نرم ملائم بازو پر اچھی طرح دھس گئیں۔ مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز مت کریں۔ بھیگے ہوئے لہجے میں دھیمی آواز میں فریادی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے مشائم نے اپنے بازو اس سے چھڑواتے دور ہونے کی کوشش کی، مگر مقابل کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ اس کی آنکھوں سے اذیت کی وجہ سے ایک ساتھ بہت سارے آنسو بہے، جبکہ باقی دنوں کی نسبت آج وہ کم ہکلا رہی تھی۔ جب تک میرے نام سے منسوب ہو، تمہیں ہر دن درد اور تکلیف میں گزارنا ہوگا۔ نظروں کا ارتکاز اس کے پھڑپڑاتے ہونٹوں پر ڈالتے اپنی آنکھیں سکیڑ کر وہ اٹل لہجے میں بولا، جس پر مشائم نے اپنی آنکھوں سے پلکوں کی بوچھاڑ اٹھا کر اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ زاویان نے اٹل ارادہ کر لیا تھا وہ مشائم کو خود کے قریب کبھی نہیں آنے دے گا اور اس سے ایسا سلوک رکھے گا کہ کل وہ ڈرتی ہوئی اسے چھٹکارا پانے کی کوشش کرے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا، اس نے بولا تھا، اس کا کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہمدردی کی وجہ سے وہ ابھی تک اس کے ساتھ تھی، ورنہ جو بالاج شاہ نے کہا تھا وہ ایک پل نہ لگاتا مشائم خان کو طلاق دینے میں۔ آپ نے اس لیے مجھ سے نکاح کیا تھا؟ مشائم نے اس انداز میں پوچھا کہ زاویان کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ فارمل لہجے میں کہہ رہی ہے یا طنز کر رہی ہے۔ صرف تمہیں سہارا دینے کے لیے نکاح کیا تھا، ورنہ اگر تم جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ اس کے بازو میں اپنی گرفت ڈھیلی کرتے اس نے کافی حد تک اپنے غصے کو قابو میں ہوتے محسوس کیا۔ میرا یہاں کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ مشائم بے بسی کی آخری حد پر پہنچی تو زاویان نے اپنے سر کو جھٹکا جیسے اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو میرا پابند ہو کر رہنا ہوگا۔ زاویان نے اس کے سامنے شرائط رکھی تو مشائم بغیر اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے ہچکیوں میں رونے لگی۔ کمرے میں گہری خاموشی ہونے کی وجہ سے اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ پھر زاویان نے کرب سے تنگ آ کر اسے روتے دیکھ اپنی پیشانی کو مسلا۔ اف، اب رو کیوں رہی ہو تم؟ وہ چڑھ کر بولتا کوف سے آنکھیں گھما گیا۔ اگر آپ مجھے ڈانٹیں گے تو میں رونے لگوں گی۔ مشائم بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اسے کہاں کون سی بات کرنی ہے اور کیا تاثر دینا ہے۔ وہ واقعی اب ٹرین ہو چکی تھی ان سب چیزوں میں۔ زاویان کی نظریں اس کے بسکتے چہرے پر ہی تھی۔ جب اس کی بات سنتے اس نے فقط اپنی آنکھیں پھیلائیں۔ مشائم تم آلریڈی رو رہی تھی۔ اپنے ہاتھ اس کے بازو سے پیچھے کرتا مشائم کو اپنے دوپٹے سے ناک پوچھتے دیکھ ایک ایک لفظ پر زور دے کر طنزیہ بولا، مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے، آپ مجھ پر چلا رہے تھے۔ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اپنے ہونٹوں کو بھینچتے وہ اس وقت زاویان کو ایک معصوم بچی ہی لگی جو نروٹھے پن سے بولتی شکوہ کرنے لگی تھی، لیکن اس بار زاویان نے اپنے سر کو ہی پکڑ لیا۔ وہ اتنی معصوم اور اتنی بھولی بھالی ڈم کیوں تھی؟
پھر ایک لمبا سانس ہوا میں تحویل کرتے وہ خود کو کمپوز کرتے زاویہ نے اپنی توجہ اس کی جانب مرکوز کی۔ او لڑکی سنو، سیدھی اور صاف بات ہے، میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں تو تم جتنا مجھ سے دور رہو گی تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ تعصب سے بولتے زاویہ نے سپاٹ لہجے میں کہا تو مشائم نے رونے کے دوران 2 پل خاموش ہوتے زاویہ کو ایسے دیکھا جیسے وہ اس کا حق مار گیا ہو۔ لیکن آپ کس سے پیار کرتے ہیں؟ وہ تصویر میں آپ کے ساتھ وہ لڑکی کون تھی؟ مشائم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے اس سے اس تصویر میں موجود لڑکی کے بارے میں بھی پوچھ لیا، جو فریم فوٹو اس کے ہاتھ سے گری تھی، جس میں اس کی اور زاویان کی تصویر تھی۔ زاویہ نے ایک پل کے لیے بے لچک تاثرات لیے خاموش ہوا، مگر یہ ایک ضروری بات تھی اور اسے پتہ ہونی چاہیے تھی۔ وہ زرلین شاہ تھی، میری منگیتر، اور میں اس سے بے حد عشق کرتا ہوں۔ بوجھل لہجے میں بولتے زاویہ نے اسے سوچتے اپنے دل میں درد کی ٹھیس اٹھتی محسوس کی تو مشائم نے ہونکوں کی طرح اسے دیکھا۔ پھر آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ آپ کو تو اپنی منگیتر سے نکاح کرنا چاہیے تھا۔ سسی کے دوران اٹک کر بولتی مشائم نے اپنی بات مکمل کی، مگر زاویان کا چہرہ مدھم پڑنے لگا۔ اس کی موت کا منظر زاویان کو ہر دفعہ جھنجھوڑ ہی تو دیتا تھا، کیونکہ میری مت ماری گئی تھی جب میں تم سے نکاح کر بیٹھا۔ زاویان تندہی سے سرگوشی نما بولا، لیکن اگلے ہی پل وہ بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ وہ نہیں ہے اس دنیا میں، وہ مر چکی ہے۔ یہ صرف زاویان ملک جانتا تھا اس نے کس قدر تکلیف میں یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے تھے، جبکہ اس دوران اس کے چہرے پر عجیب ہی درد تھا جو مشائم کو کافی حد تک مطمئن کر گیا۔ مجھے معاف کیجیے گا، لیکن کیا ہوا تھا انہیں؟ وہ اب سوال پر سوال کرنے لگی تھی، لیکن زاویان کا جواب دینا اب مشکل ہو رہا تھا، اور ایسے بھی وہ کون ہوتی ہے یہ سب پوچھنے اور جاننے والی؟ اس کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ ان کی زندگی میں دخل اندازی کرتی یا پھر تفتیش کرتی۔ جسٹ شٹ اپ، میں تمہیں بتانے کا پابند نہیں ہوں، 1 سیکنڈ سے پہلے نکلو میرے کمرے سے۔ اس کی بات سنتے اس پر اچانک سے وحشت پن طاری ہوا اور وہ کسی زخمی دل شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے چلایا تو اس کے صفاقت بھرے چہرے کو دیکھتے مشائم بیک وقت دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کی گرج دار آواز دل دہلانے والی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے زاویان مشائم کو کلائی سے پکڑتا دروازے کی جانب بڑھتا، اس سے باہر کو دھکا دیتا اسی رفتار میں دھڑلے سے دروازہ بند کر گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ہر ایپیسوڈ پر کمنٹ اور لائک ضرور کیا کریں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔